بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات شاید ہی کسی سے ڈھکی چھپی ہو کہ ہاتھی اپنے مرنے والوں کا بھی بالکل ویسے ہی غم مناتے ہیں جیسے کہ انسان غمگین ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف یہ ہاتھی اپنے جھنڈ کے ہاتھیوں کی موت کا غم مناتے ہیں بلکہ ان انسانوں کے اس دنیا سے جانے پر بھی غمگین ہوتے ہیں جو کہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک لمبے عرصے سے لالچی شکاری ہاتھیوں کے دانتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کا شکار کرتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان جانوروں کی آبادی لاکھوں سے اب سینکڑوں میں رہ چکی ہے۔ ناظرین، 1999 میں اس شخص نے ہاتھیوں کے لیے کئی 1 ایکڑ پر محیط ایک احاطہ بنایا، لیکن اس وقت اس شخص کا ان ہاتھیوں کے لیے کوئی ایسا پلان تھا نہیں، لیکن پھر بھی اس نے خود پر بھروسہ کرتے ہوئے ان جانوروں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اتفاق سے اس شخص کو ملے ہی وہ ہاتھی جو کہ ہر جھنڈ میں بہت ہی زیادہ لڑاکا تھے اور ان سے ہر شخص بہت تنگ تھا۔ ان ہاتھیوں کو عام لوگ اور مقامی عہدیدار مارنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اس نے ان تمام کو اپنے اس چھوٹے سے جنگل میں رکھنے کی حامی بھر لی تاکہ وہ ان کو یقینی موت سے بچا سکے۔ اس کے مطابق ان کی دیکھ بھال آسان تھی نہیں، کیونکہ ہاتھیوں کے بہت سے جھنڈ میں سے چن چن کر سب سے زیادہ مسئلہ کرنے والے ہاتھیوں کو میرے حوالے کیا گیا تھا، لیکن میں نے ان کے اندر بہت سی اچھائیاں بھی دیکھی ہیں۔ انسانوں کی وجہ سے یہ ہاتھی بہت ڈرے ہوئے بھی تھے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ لارنس اینتھنی نامی اس شخص نے ان کی خدمت شروع کر دی اور اب یہ ان کی اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال کرتا تھا۔ سب سے زیادہ اینتھنی اس جھنڈ کے سردار ہاتھی کی دیکھ بھال کرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تو باقی کا سارا جھنڈ اس کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ اینتھنی کی اس جھنڈ کے سردار سے دوستی ہو گئی، حتیٰ کہ ان سب کی اینتھنی کے ساتھ اس قدر اٹیچمنٹ ہو گئی کہ اب یہ ہاتھی اینتھنی کے گھر کو بھی اپنا گھر ہی سمجھتے تھے، اور بعض اوقات ان ہاتھیوں کے چھوٹے بچے اس کے گھر کے اندر بھی گھس آیا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک ہاتھیوں اور اینتھنی کی یہ نہ ٹوٹنے والی دوستی آپس میں چلتی رہی، لیکن بدقسمتی سے 2 مارچ 2012 کو اینتھنی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اب اس دنیا میں اینتھنی کے 2 بچے اور بیوی رہ چکی تھی۔ اس شخص کا پراپرٹی کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ ان ہاتھیوں کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر افریقہ آیا تھا، اور اس کا ہاتھیوں کے جھنڈ کے اس سردار اور اس کے سارے جھنڈ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ اس وجہ سے یہ بات شاید غلط نہ ہوگی کہ وہ اس کے موت پر اس کے گھر 12 گھنٹے کا پیدل سفر طے کر کے آئے۔ اینتھنی کے گھر کے باہر 2 دن تک یہ ہاتھی کھڑے رہے، اور جانوروں کے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ان ہاتھیوں کا اپنے کسی عزیز کی موت پر اظہار غم کا ایک طریقہ ہے۔ اینتھنی کے بیٹے ڈیلن نے بتایا کہ 1.5 سال سے یہ ہاتھی واپس نہیں آئے تھے، اور جس دن میرے باپ کی موت ہوئی اسی دن یہ ہاتھی ہمارے گھر آ گئے، اور چونکہ ہمارا جنگل کئی 1 ایکڑ پر محیط ہے اور جس جگہ یہ موجود تھے وہاں سے واپس ہمارے گھر آنے تک ان کو 12 گھنٹے مسلسل چلنا پڑا۔ اس سے بھی زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ کسی نے بھی ان ہاتھیوں کو ان کے دوست کی موت کا نہیں بتایا، اور ان ہاتھیوں کو خود ہی کسی طرح اپنے انسان دوست کی موت کا پتہ چلا۔ ایسا آخر کیسے ہوا یہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو قدرت کی ایسی نشانیاں بھی نظر آتی ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے، اور یہ حقیقی کہانی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ناظرین، اگر یہ بات سوچ رہے ہیں کہ صرف ایک بار ہی یہ ہاتھی اپنے دوست کی موت کا غم منانے اس کے گھر آئے، تو ناظرین ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر سال 2 مارچ جس تاریخ کو اینتھنی مرا تھا، یہ ہاتھی جہاں بھی ہوں اس کے گھر آ کر ویسے ہی اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ پہلی بار آ کر اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کے اس برتاؤ پر یقین کرنا بے حد مشکل لگتا ہے، لیکن جس قدر عقل مند ہاتھی ہوتے ہیں اس حساب سے ایسا ہونا عین ممکن ہے، اور اس حقیقی واقعے کو نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے ادارے نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، آج بھی یہ جنگل ان جانوروں کے لیے ایک جنت ہے، اور اینتھنی کا بیٹا ڈیلن آج بھی اس کو چلاتا ہے۔ 2 مارچ کو ایک انسان کا دل حرکت کرنا بند ہوا اور سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھیوں کے دل غم میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ایسی ہی ایک اور ویڈیو بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو اس ہاتھی کے بارے میں بتایا تھا جس کو سالوں بعد زنجیروں سے آزاد کیا گیا۔ تو اس ہاتھی نے جو کیا وہ دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔